عورت مختار کی ہم عقیدہ ہے. اس کی طاقت دیکھ رہی ہو؟ گویا قید میں شیرنی بیٹھی ہو، مغرور اور شجاعت سے بھرپور. وہ ایک مضبوط عورت ہے ماریا. اس نے ساری زندگی محل میں گزاری ہے. عمرہ کی زبان اچھی طرح جانتی ہے. جس قدر عمرہ مختار کی سربلندی کا باعث ہوگی، ناریہ اتنا ہی اس کی ناک رگڑنے والی ہوگی. دیکھو تو ذرا، بالکل چوہے کی طرح بیٹھی ہے. تقریباً 40 دن تک ہم نے مختار کے ساتھ نرمی دکھائی. جس زبان سے بھی ہو سکا ہم نے اس سے بات کی، اسے امان دی. ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے وہ ایک طرف، بلکہ الٹا اس نے ہماری الفت اور رحمت کے جواب میں گستاخی سے جواب دیا. یہاں تک کہ وہ اپنے اہل بیت کو اپنی عمارت کی کرسی کے بدلے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوا. اب مجھے مختار سے اپنی جہاد کے بارے میں ذرا سی بھی تردید نہیں. مختار ایک ایسا دیوانہ ہے جس نے اپنی روح کو ابلیس کے حوالے کر دیا ہے. بہرحال میں اس کذاب کے مقابلے کو توڑنے کے لیے اس کے اہل بیت کو لقمت نہیں بنانا چاہتا. نہ تو شرعی طور پر یہ حرکت میرے لیے جائز ہوگی، اور نہ ہی میری یہ عربی غیرت یہ گوارا کرتی ہے. اس لیے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. مختار کا دم نکلنے پر ہے. ان قریب وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹے گا اور ایک دردناک عذاب سے دوچار ہوگا. جب آپ مختار کا دم نکال ہی چکے ہیں تو پھر یہ مارکا کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ذرا دھیان سے مصعب، یہ عورت مختار کی تربیت یافتہ ہے. ممکن ہے اس کی زبان کے زخم بھی مختار کی تلوار کی طرح قاتل ہوں. میں نے عدالت سے کوئی نامعقول سوال نہیں پوچھا. مجھے کسی حکیمانہ جواب کی توقع ہے. تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا؟ اور ہمارا آج کا یہ اجلاس یا بقول آپ کی یہ مارکا آپ پر ایک تلخ حقیقت کو فاش کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر ان عوام الناس پر جو کہ اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ مختار کا موقف دین اور عدل کے تقاضوں کے تحت ہے. اسود، جی امیر. جو کچھ تم نے مختار سے سنا ہے وہ لفظ ب لفظ سنا دو اسود، تاکہ ان محترم خواتین کو اس سمجھ آ جائے کہ وہ ساری زندگی کس غول کی شریک ہاتھ رہی ہیں. مختار کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ تمہارے اہل بیت میرے قیدی ہیں. اس بےہودہ مقابلے سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنی ناموس کا خون ضائع مت کرو. اور اس نے کیا جواب دیا؟ جب میں نے امیر کا پیغام مختار کو سنایا تو معمول کے مطابق اس نے تانے دینا شروع کر دیے کہ زبیر کے بیٹے آداب حکومت سے واقف نہیں ہیں. عمرا کی ایک ناموس ہوتی ہے جو ان کے اہل بیت پر مقدم ہوا کرتی ہے. ناموس عمرا کرسی عمارت ہے ان کی. خدا کی پناہ ہے اس ریاست طلبی سے. یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے. یہ الفاظ مختار کے ہیں ہی نہیں. کیسا جھوٹ، کیسی تہمت عمرہ. اتفاق سے مختار نے اپنے دل کی بات کہہ دی. حکومت مختار کا خواب تھا. وہ ساری زندگی حکومت کو پانے کے لیے لڑتا رہا. گھر گھوڑے کی زین اور تلوار شریک حیات تھی. میں نے کبھی اسے صحیح طرح سے پیش آتے ہوئے نہیں دیکھا. استغفار کرو ناریہ. زبیریوں کے ٹٹی دل سپاہی مختار کا مقابلہ نہیں کر پائے، لیکن تم اپنے ان زہریلے جملوں سے مختار کا کام ضرور تمام کر سکتی ہو. عمرہ، ہم چاہیں کچھ بھی کر لیں، تقدیر اپنا کام کر کے ہی رہے گی. مختار کا کام تو اسی دن تمام ہو گیا تھا جس دن اس نے منوس محل پر قبضہ کیا. میں نے اسی دن شوہر کی محبت کو دل سے نکال لیا تھا. پتا تھا کہ یہ منوس محل اپنے حکمران کا سر اڑا کے رہے گا. تو ہمارا یہ سفیر امانت دار ہے یا خیانت کار؟ سچا ہے یا جھوٹا؟ آپ کا سفیر امانت دار اور سچا ہے. بہت خوب. تو پھر مختار کی لادینیت کی گواہی دیجیے اور اسے رسوا کر دیجیے. بے شک آپ کی گواہی چونکہ آپ اس کے قریب ترین افراد میں سے ہیں، مسلمانوں کی بیداری کا باعث بنے گی اور مختار کے گمراہانہ افکار کے پھیلنے میں رکاوٹ بن جائے گی. ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں.
वो अपनी तरफ से बातें बनाकर बोल रहा है। मुख्तार ना तो झूठा है और ना ही बेदीन। वो मेरी दानिश के मुताबिक सच्चा और सबसे ज्यादा अदल का अलमदार शख्स है। ये कैसे हो सकता है कि मुझ जैसा कोई इस मर्द की तरह हो जाए जो सुबह तक सजदे में सर रखे रहता था और रोता रहता था। मेरी जवानी का ख्वाब मुख्तार जैसे शौहर को ही पाना था, और मेरे खुदा ने मेरी बात सुन भी ली और मुझे ऐसा मर्द अदा किया जो फख्र अरब भी था और फख्र दीन भी। मुख्तार को मौला अली ने निशाने लियाकत अता किया है। जब वो बच्चा था, मौला अली ने उसे समझदार और होशियार कहा और फरमाया, ये बच्चा अहले बैत के दिलों के जख्मों के लिए मरहम बन जाएगा। मुख्तार का हाथ खुदा का दस्ते इंतकाम था, जिसने रसूल खुदा के लखते जिगर के कातिलों से इंतकाम लिया। बस करो औरत, तुम मुख्तार की बात कर रही हो या किसी पैगंबर उलुल अज़्म की? मुख्तार बंदा खुदा है और मुजरिमीन से इंतकाम खुदा का वादा है। मुख्तार एक बड़े वादे के अंजाम के लिए चुना गया है। जो काम मुख्तार ने किया वो सिर्फ उसके जैसे अजीम लोगों के ही शायाने शान था। इस मुशरकाना फिक्र के साथ तो तुम वाजिबुल कत्ल हो। मुझे मालूम था कि ये अजीम मौक़े कुर्बानी चाहता है। जब तुम लोगों ने शरीयत, गैरत, शराफत की बातें करके ये चर्चा शुरू कर दिया था, तो तुम्हारा नापाक इरादा साफ नजर आ गया था। तुम लोगों की बुज़दिली भी नजर आ रही थी। तुम जैसे हकीर लोग मुख्तार के मुकद्दस मुकाबले के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। तुम लोग मुख्तार से डरते हो। उसका नाम सुनने से वहशत आती है तुम लोगों को। इस बेहया चुड़ैल की जबान काट कर इसका सर कलम कर दो। उमरा, ये क्या कर रही हो तुम पगली? मुख्तार को झुटला के अपनी जान को खरीद लो। मुख्तार हमारे इस फेर से अर्श से फर्श पर नहीं गिर जाएगा। खुदा हाफिज नारिया, हुरा को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। वादा करो उसके लिए एक अच्छी माँ बनोगी। चलो।